نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال صدق الله وصدق النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فضیلت الخطباء جامع عالم معقول و منقول الشیخ دکتور مفتی محمد رمضان سیالوی اطال اللہ عمرہم، زیب خطابت آستانہ عالیہ حضور داتا گنج بخش نور اللہ مرقدہ، آج کی اس محفل کے روح رواں قاری القراء المقری جناب صاحبزادہ جمیل احمد قادری حفظہ اللہ اور ان کے برادر محترم جناب تنویر احمد قادری صاحب، دیگر علماء ذوی الاحتشام، طلاب، معززین اور محترم سامعین اکرام، تفصیلی خطاب تو فضیلت الخطیب شیخ صاحب کا ہوگا۔ آج کی یہ تقریب دو جہتوں کے اعتبار سے منعقد پذیر ہے۔ ایک تو سالانہ 5واں عرس مبارک عالم نبیل اور اسلاف کی یادگار الحاج حافظ محمد نذیر احمد جلالی برد اللہ مضجعہ، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہے، اور انہی کا یہ لگایا ہوا یہ پودا جو الحمدللہ اب ثمر بار ہو چکا ہے، اس تناظر کے اندر دستار فضیلت کے طور پر یہ منعقد ہو رہا ہے۔ عرائض کے بارے میں تو آپ سنتے رہتے ہیں، دستار فضیلت کیا ہے؟ ہمارے مشائخ ہماری تمام 1400 سالہ تاریخ کا آپ جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر مدرسہ، جامعہ، دارالعلوم اور کلیات کے اندر باقاعدہ طور پر سالانہ ایک تقریب منعقد ہوتی ہے، جس میں ان طلباء کو جو آگے دین کی تبلیغ اور اس کی ترویج کے لیے اپنا فریضہ سر انجام دینے والے ہیں، علماء کی دستار بندی ایک سند کی حیثیت رکھتی تھی۔ جیسا کہ آج کل ڈگریاں دی جاتی ہیں، اس دور میں ڈگریاں نہیں تھیں، یہ دستار فضیلت ہوا کرتی تھی۔ محتمم وہ پیر و مرشد، اس طرح خلافت کے اندر بھی پیر و مرشد جب خلیفہ متعین کرتا یا منتخب کرتا، اس کی ظاہری باطنی تمام کی تمام جب تربیت کامل اور اکمل ہو جاتی، تب ان کو خلافت کے اوپر سریر ارا کر دیا جاتا، اور اس طرح جو عالم ہوتا، حافظ و قاری ہوتا، ان کو بھی کہ یہ شخص، یہ طالب علم قرآن مجید کو آگے پڑھا سکتا ہے، خود بھی امامت کے قابل ہو چکا ہے، اور ایک دین کا ایک بہت بڑا ایک اثاثہ ثابت ہونے والا ہے، تب محتمم وہ مدرسے کا جب منتظم، اس طرح جامع کا جو محتمم یا پیر و مرشد اپنے حلقہ ارادت کے اندر جب وہ دیکھتا تھا، تب ان کو مسرد خلافت
اور ان کو دستار فضیلت عطا فرما دیا جاتا تھا۔ یہ تاریخ ہے ایک ہماری اسلام کی۔ اس تاریخ کے اندر یہ تمام طلباء یہ اصحاب صفہ کو رول ادا کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پیارے آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے اندر اس چٹائی کے اندر بیٹھ کر اپنے گھروں کو خیر بات کہہ کے محض قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو کر کیا وہ منظر ہوگا جب خود صاحب قرآن ان اصحاب صفا کو قرآن مجید کی تعلیم عطا فرما رہے ہوں گے۔ اس لیے ہماری تمام کی تمام تاریخ کہ کس طریقے سے آگے اسلام پہنچا، آگے کس طرح اسلام پھیلا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے چشمے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نور پھوٹتے ہیں، اور مشکات نبوت سے وہ نور لے کر اپنے سینوں کو منور کرتے ہیں، اور اپنے اس چشمہ قرآن کے ذریعے سے، علوم و فنون کے ذریعے سے جو دنیا کی جو دوسری جہاں پہ کوئی نہیں جاتا ہے وہاں پہ علم و عرفان کی وہ سیلاب اور عرفان و اسلام کی وہ چشمے وہاں پہ بھی جاری کر دیتے ہیں۔ جس طرح مرحوم مغفور قاری نذیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھکی شریف سے وہ علم و عرفان کو سیکھا اور یہاں پہ تشریف لائے، اور یہاں پہ بھی علم و عرفان کا ایک چشمہ اس کو جاری کر دیا۔ پھر یہی نہیں، انہوں نے اپنے اس عظیم فیض کو آگے جاری کرتے ہوئے اصل وراثت جو ہے دنیا دیکھتی ہے کہ ہمارے وارث یہ دولت، یہ بنگلے، یہ زمینیں، یہ لاٹ، یہ فیکٹریاں یہ ہو جاتی ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یاد رکھو اگر دنیا کے اندر کوئی وراثت اور عظیم ترین وراثت ہو سکتی ہے تو وہ قرآن و سنت کا علم ہو سکتا ہے دنیا کے اندر۔ تو حضرات احترام، آپ خوش قسمت ہیں، اس بستی کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی جباریت و قہاریت اور اس کا ذو انتقام ہونا اس بات کا طالب ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر سابقہ امتوں کی وجہ سے جو گناہ ہوئے ان پر عذاب ناراضگی کا اظہار کیا جاتا تھا، لیکن آپ دیکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اس بستی کے اوپر گناہوں کی پاداش کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات ناراضگی اظہار کرتے ہوئے کوئی ان کو سزا دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندے، یہ مشن نبوت کے یہ عظیم سفیر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ امین اور قرآن مجید کو پڑھنے والے، یہ جب ان کی صدائیں آسمان کی طرف جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ناراضی تھم جاتی ہے اور ہم پر اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرما دیتا ہے۔ حضرات احترام، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر مدارس کا قیام یہ ہم پر فرض عین ہے، حالانکہ یہ بدعت میں سے ہے لیکن یہ بدعت واجبہ ہے۔ کوئی شخص یہ دیکھے جس طرح ہسپتال بنانا وہ آقا علیہ السلام کے دور میں نہ تھا، باقاعدہ انداز کے ساتھ تعلیم و تربیت کا وہ انتظام موجود نہ تھا، لیکن آج کے دور کے اندر یہ بدعت واجبہ ہے کہ ہمارے اس مشن نبوت کو، آقا علیہ السلام کے اس قرآن کو آگے پھیلانے کے لیے، آگے پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے سینوں کو منتخب کر لیا ہے، اور وہ کتاب جو آج صرف پیغمبر پر نازل ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس بچوں کو منتخب کرا کے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لے کر دنیا کو اپنے موضع کا صدور فرما دیا ہے۔ حضرات احترام، قرآن مجید دنیا میں سب سے پڑھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ حفظ جانے والی کتاب، کوئی کتاب مکمل اے ٹو لے کے زی تک کوئی نہیں یاد کرتا ہے، بھول جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ لوگوں کے سینوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ پہلے دور کے اندر صرف انبیاء علیہ السلام یا ان کے وصی یا ان کے خلیفہ نائب وہ تورات کو
اناجیل کو اور جتنے بھی صحائف تھے ان کو یاد کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے امت مصطفیٰ کے لیے، کیونکہ یہ قیامت تک رہنا ہے اور پوری دنیا کے اوپر ایک عالمگیر اور جہانگیر فکر ہے اس کے اندر، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لینے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو آسان فرما دیا کہ علماء کی بات کرتے ہیں تو عبد الجلیل رحمۃ اللہ علیہ جامع نظامیہ کے اندر بہت بڑے مفکر، بہت بڑے محدث، بہت بڑی عظیم شخصیت، جامع معقول اور منقول، نقلی اور عقلی علم تمام کے ماہر تھے، لیکن سب کو چھوڑ دیا اور ایک مدرسہ میں آ کر بیٹھ گئے اور لوگ بچوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا۔ سارے کے سارے طلباء، سارے کے سارے علماء آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت یہ تو ہمارے حافظ قرآن جو ہے وہ بچوں کو پڑھا لے گا، یہ پڑھا لے گا، فلاں آدمی اس کو پڑھا سکتا ہے، ہمارا قاری ہے وہ پڑھا سکتا ہے، کون مفسر ہے، تفسیر کا علم جانتا ہے، اصول تفسیر کو جانتا ہے، علوم التفسیر کو جانتا ہے، وہ تمام کے تمام متشابہات کو جانتا ہے اور محکمات کو جانتا ہے، اور سارے کے سارے علوم اس حدیث، اس منقول کے اعتبار سے سارے کے سارے وہ علم آپ جانتے ہیں، آپ ہمیں تفسیر حدیث پڑھائیں۔ تو میں کہ نہیں، جب سے میں نے یہ آیہ آقا علیہ السلام کا پیغام سنا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اس وقت سے میں سارے کے سارے علوم کو خیر بات کہہ دیا ہے اور صرف قرآن مجید کی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے۔ اس لیے ان علماء کو، ہمارے طلباء کے بارے میں ان کی رسپیکٹ کیا کریں کہ یہ علم نبوت کے امین ہیں۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو نبیوں پر نازل کیا اس کو اپنے سین میں لے کر کہاں کہاں پھر رہے ہیں، لیکن المیہ دیکھو، اس دنیا کے اندر کالونیلزم کے اندر، نو آبادیات کے اندر انگریز نے سب سے ڈی گریڈ کر دیا علماء کو، اور اس طرح خطباء کو، اور تمام کے تمام لوگوں کو ڈی گریڈ کر دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ایک قرآن مجید کو پڑھانے والا، اس کے مد مقابل ایک الجبرا، میتھمیٹکس، کیمیا، فزکس، کیمسٹری اور جس طرح دوسرے عصری علوم ہیں، ان کو پڑھانے کے لیے آپ کتنے ٹیوشن دیتے ہیں، لیکن اس کے مد مقابل آپ ایک قرآن مجید کو تعلیم دینے والے کو ایک معمولی سا اعزازی اور وظیفہ دے کر بھی اس پر احسان کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، وہ علم فنا ہونے والا ہے اور یہ علم باقی رہنے والا ہے، دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا اور تمہاری حشر میں بھی کام آئے گا۔ حضرات احترام، ہم تاریخ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید آج دنیا کے اندر امت مسلمہ کا جو زبوں حالی کا دور گزر رہا ہے، اس تناظر کے اندر جہاں بھی دیکھتے ہیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تم میں سے کون سچا ہے، کون تم میں سے افضل ہے۔ تو اے ملت اسلامیہ، اے علماء ذوی الاحتشام، اے عامت الناس، نعرہ تکبیر۔